بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا كنا منذرین فيها يفرق كل أمر حكيم عن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين شعبان ورمضان قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک سحر ہوئی وہاں وہاں جہاں جہاں گزر گیا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک کائنات مالک ارض و سما کی ذات باری تعالیٰ کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں ہادی کونین رسول ثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آج کی گفتگو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے میرے سامعین و ناظرین اللہ رب العالمین نے قرآن انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے قرآن کہیں تو مجمل بیان کرتا ہے یعنی تھوڑا سا بیان کر دیا اور اس کی تفسیر اس کی تشریح نبی علیہ السلام کی زندگی میں مل جاتی ہے بلکہ آپ یوں سمجھیے تفسیر تین قسموں پر ہے قرآن کی اس میں سب سے اعلیٰ تفسیر وہ ہے کہ قرآن کہیں مجمل بیان کر کے اگلی صورتوں میں جا کے اس کی تفصیل ذکر کر دیتا ہے یوں سمجھیے کہ قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے اور یہ تفسیر مولانا ثناء اللہ احمد قصری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بالقرآن ان کی عربی میں موجود ہے ایک تفسیر ہے تفسیر بالماثور قرآن کی تفسیر نبی علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے آپ کے افعال آپ کے اقوال صحابہ کی زندگیوں سے اس کی تفسیر مل جاتی ہے تیسری تفسیر ہے تفسیر بالرائے جسے آپ فقہی تفسیر کہتے ہیں جیسا کہ معارف القرآن ہے فقہی انداز میں لکھی گئی اس کے بعد بہت ساری تفاسیر آئیں، تفسیر بالسائنس
مولانا عبد الرحمن کیلانی وہ تفسیر لکھتے ہیں تفسیر القرآن سائنسی انداز میں. اگر آپ تفسیر اٹھاتے ہیں مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن تو وہ سیاسی انداز میں لکھی گئی ہے، معاشرتی زندگی پر. اس میں یہ چیزیں آپ کو سب سے زیادہ ملے. اب آپ سمجھنا چاہیں کہ تفسیر بالمعقول کون سی ہے، اس میں بہت ساری تفسیر آتی ہیں جن میں مین اردو میں احسن البیان ہے، جس کو عرب ممالک کے اندر بھی چھپا کر لوگوں تک پہنچایا گیا جو اردو پڑھنا جانتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ عرب و عجم کے اندر یہ تفسیر مقبول ہے. میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جس میں ہمارے بڑے بڑے علماء بہک گئے. فقہ کا ایک اصول ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے. فقہ کا اصول ہے کہ جب قرآن کی تفسیر قرآن سے مل جائے تو پھر احادیث کی طرف رجوع نہیں کرنا، کیونکہ قرآن نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے. بعض دفعہ قرآن کی آیات مفہوم کے لحاظ سے تعارض رکھتی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، امت مسلمہ اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ الاعراف کی آیت ہے، آخری رکوع کی ہے. لوگوں نے کہا جی حالانکہ اس میں مطلق تھا بھی جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو. اس میں یہ نہیں تھا کہ نماز میں جب امام پڑھ رہا ہو تو پھر تم پیچھے چپ کھڑے رہو. یہ الفاظ ہی نہیں ہے اسی الفاظ. اور یہ بھی مکی صورت ہے. علامہ کرم شاہ بیروی تفسیر ضیاء القرآن بریلویوں کے تفسیر جو ہے ضیاء القرآن بڑی مقبول ہے. وہ اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے متعلق نہیں ہے. ایک اور آیت ہے جو نماز کے متعلق ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ سورۃ المزمل کی ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. وہاں پڑھنے سے منع، یہاں پڑھنے کا حکم. فقرؤ پڑھو. یہ آیا مبارکہ تو نماز کے متعلق ہے. اللہ کے نبی قیام میں آدھی آدھی رات نماز کا حصہ. اب یہاں مفہوم میں اختلاف ہو گیا تو اب ہم کیا کریں؟ اب ہمیں قرآن کی آیت سے اس کی وضاحت نہیں مل رہی تو ہم احادیث کی طرف پلٹیں گے. ان سے تو سے مراد کیا ہے؟ رب کا حبیب جمعہ پڑھا رہا، خطبہ دے رہا ہے، باہر سے ایک صحابی آیا، سنن ابو داؤد دیگر احادیث میں یہ روایت موجود ہے، آ کے بیٹھ گیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی نماز پڑھی ہے؟ تو وہ عرض کرتا اللہ کے رسول نہیں پڑھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑا ہو جا دو رکعتیں پڑھ. جب کہ پیارے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو انصت، وہاں ہے نا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، چپ رہو. انصتوا مانا چپ رہنا. یہاں بھی فرمایا جب خطبہ ہو رہا تو خاموشی کے ساتھ آپ نے سننا، چپ. اب مجھے یہ بتائیں جس کو اللہ کے نبی نے کہا بھی کھڑا ہو جا دو رکعتیں پڑھ تو وہ دو رکعتیں چپ کھڑا رہے گا؟ ہاں صاحب میرانی صاحب چپ تو نہیں نہ کھڑا ہوگا، دعائیں پڑھے گا. تو انصت اس پر نہیں لاگو ہوتا، اس پر لاگو ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انصت سے مراد کیا ہے کہ جب قرآن رب کا حبیب باہر پڑھتا مکے کی گلیوں میں تو مشرک کافر شور کرتے، اونچی اونچی آواز میں سیٹیاں بجاتے تاکہ یہ قرآن کسی کو سنائی نہ دے اور کسی کو ہدایت نہ ملے. اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا تھا شور نہیں کرنا.
اوے میرے محبوب نبی کا قرآن سنو، ہو سکتا ہے تمہیں ہدایت مل جائے۔ تو ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے مولویوں نے اٹھایا اس کو، لا کے نماز کے اوپر فٹ کر دیا کہ جب امام آگے پڑھ رہا تو تم پیچھے چپ اڑپ ہو کے کھڑے رہا کرو، بولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، پڑھنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ لیکن اسی مولوی سے پوچھ لو کہ میں سورۃ الفاتحہ تو مولوی کے پیچھے نہیں پڑھتا، تو تسبیح کیوں پڑھتا ہوں؟ کہتا ہے جی امام کی کرد کافی ہے مقتدی کو، اور کرد کافی ہے تو دعائیں کیوں نہیں کافی رکوع سجدے کی؟ وہاں بھی تو چپ رہا کرے نا، مقتدی کیوں پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی کیوں پڑھتا ہے؟ وہاں کافی نہیں ہوتی امام کی، وہاں رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا تفسیر کو آپ نے جاننا ہے، یا تو قرآن وضاحت کرے گا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان وضاحت کرے گا۔ اب جی ہمارے معاشرے میں ابھی رات آنے والی ہے جسے کہتے ہیں شب برات۔ شب برات، شب لفظ ہے فارسی کا، رات کو فارسی میں شب کہتے ہیں، دن کو روز کہتے ہیں۔ برات کسے کہتے ہیں؟ سورۃ التوبہ کی پہلی آیت ہے، برات من اللہ ورسولہ۔ اب دیکھیے نا، برات نفرت کے معنی میں ہے، دوری کے معنی میں ہے، نفرت کرنے کے معنی میں۔ لفظ برات کا معنی ہے دور ہونا، نفرت کرنا کسی سے۔ تو شب برات کا معنی کیا ہے؟ نفرت والی رات۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر ہم ناموں پہ غور کریں نا تو ہمیں رسمیں اور دین کا پتہ چل جائے گا۔ اور اس کا معنی میں بتاتا رہتا ہوں، اور اس کا معنی ہے خوشی منانا، شادی۔ اب مارکیٹ میں جائیں کسی مکتبے پر، ان کو بولے مجھے تحفۃ العروس کتاب دیجئے، وہ شادی کا تحفہ یعنی شادی کے جتنے معاملات ہیں اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اس کتاب کا نام ہوگا تحفۃ العروس۔ وہ عرس سے ہی ہے۔ اب کسی سے کہیے کہ میں عرس پر جا رہا ہوں بابے کے، اس کو معنی کا پتہ نہیں۔ بابے کو 100 سال 200 سال دنیا سے گئے ہو گئے اور یہ کہتا ہے میں بابے کے عرس پہ جا رہا ہوں، کیونکہ ابھی بابے کی شادی ہوئی۔ معنی کا پتہ نہیں ہے نا ہمیں، جیسا ہمیں مولویوں نے بتایا ہم ویسے چلتے جا رہے ہیں۔ شب برات، نفرت والی رات، یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا نام یہ کیوں پڑا ہے، پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کہ اس کا نام یہ کیوں پڑا ہے۔ کہتے ہیں جی اس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ کہاں ہے جی؟ سورۃ الدخان، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اب اس کا معنی سنیے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو؟ قرآن کو۔ لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٍ، بابرکت رات میں۔ سوال یہ آتا ہے کہ وہ بابرکت رات کون سی ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے؟ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ رب العالمین کا قرآن اس کا جواب دیتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ بابرکت رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ قرآن نے خود وضاحت کرتی کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ الہ العالمین لیلۃ القدر کی رات کب آتی ہے؟ رب العالمین نے قرآن میں ہی جواب دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ قرآن خود وضاحت کر رہا ہے، اب ہمیں احادیث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ہم عبداللہ ابن عباس کے قول کو اٹھا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں جی اس سے 15 شعبان ہے، اور یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں ذخیرہ احادیث اس منبر رسول پہ کھڑا ہو کے چیلنج کر رہا ہوں، کسی ایک حدیث میں 15 شعبان کا تذکرہ دکھائیے۔ 15 شعبان کا، عالم بھائی 15 شعبان کے لفظ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے، منبر و محراب چھوڑوں گا، اس مسلک کو اختیار کروں گا اور سب سے آگے آگے اس رات منانے والوں میں ہوں گا۔ کوئی 15 کے الفاظ دکھائے، 15 شعبان کے۔ حدیث میں لفظ کیا ہے؟ نصف شعبان۔ الفاظ کیا ہے؟ آدھا شعبان۔
آدھا شعبان، تو پتہ کب چلے گا؟ ساری رات بیٹھے رہے، پتہ نہیں صبح عید ہوگی کہ نہیں ہوگی 29 کو، رات کے 11 بجے اعلان ہو گیا جی 29 کا چاند نظر آ گیا۔ اگر شعبان ہو جائے 29 کا تو پھر آدھی رات کہاں آئے گی؟ شعبان کا آدھا مہینہ پھر 14 کو بن رہا ہے دوپہر کو، وہ رات نہیں ہے، وہ تو دن ہے۔ نصف شعبان کے الفاظ ہیں، اور پتہ تب چلے گا جب مہینے کا اینڈ ہوگا۔ مولوی کہتا ہے 15 کو ہے، 15 کو ہے، دلیل دو۔ 15 کی دلیل کہاں ہے؟ نصف شعبان ہے، اور نصف شعبان کا پتہ تب چلتا ہے جب چاند رمضان کا نظر آ جائے، وہ 29 ہوئے یا 30 ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور میں آپ کو بتا دوں، جاؤ ڈیجیٹل کیونکہ دور ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں اسلام 360 اپلیکیشن نکالیے اور جائیے وہاں ساری احادیث کو کلک کر کے اس پہ لکھیے شعبان۔ وہ شعبان کی جتنی احادیث ہوں گی وہ ساری آپ کے سامنے کر دے گا، اور ساتھ اوپر لکھا ہوا آ رہا ہوگا کہ آل احادیث، صحیح احادیث اور ضعیف احادیث، جتنی یہ مولوی ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرتا ہے میں نے آج پڑھی ہیں، وہ ساری کی ساری ضعیف والی لسٹ میں پڑھی ہوئی ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ ان کی سند کے اندر کہیں سماع ہے، کہیں منقطع ہے، ضعیف روایات ہیں، جبکہ رب کا قرآن خود وضاحت کر رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ بابرکت رات جس میں رب نے قرآن نازل کیا ہے، یہ بابرکت رات لیلۃ القدر کی ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنی ہے۔ یہ غلط فہمی نکال دو کہ قرآن کے اندر شعبان کی یہ 15 شعبان کا تذکرہ ملتا ہے، نہیں ملتا۔ قرآن خود وضاحت کرتا ہے اس کی۔ اس مولویوں نے صرف کھانے پینے کے بہانے بنائے ہیں، اور یہ مولویوں نے نہیں بنائے، یہ تھوپے گئے ہیں۔ یہ بھی وضاحت ہوگی کہ معاملہ کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جیو چینل پہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے ایک پروگرام کیا شب برات کا، جس میں 4 علماء بیٹھے ہوئے تھے، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی اور شیعہ بھی۔ 4 ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ وہی جو ربیتی مولوی پہلے بیان کرتے نا جی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، دیکھو 15 شعبان کا تذکرہ آ گیا۔ دوسرے نے بھی وہی، جب قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کی باری آئی تو انہوں نے کہا یہ آیت پڑھتے ہو، وہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ والی کیوں نہیں پڑھتے جس میں وضاحت ہے؟ اور لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جب باری آئی ایک رافضی کے پاس، شیعہ کے پاس، اب اس کے الفاظ سنیے، وہ کہتا ہے یہ جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اس سے قطع نظر ہماری والہانہ محبت اس رات سے کیوں ہے؟ ہماری یہ رات عید کی رات ہے، خوشی کی رات ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس رات ہمارا امام غیب پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد آسمان پر گیا، 40 سال کا وہاں سے ہو کے واپس پلٹا، پھر آیا قرآن لے کے اور دیگر علوم لے کے غار میں چلا گیا، جسے یہ امام مہدی کہتے ہیں۔ حوالے چاہیے کتاب کے؟ میں یہاں بیٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی کتاب شیعہ کی اصلاح رسوم الظواہرہ الی عطرۃ الطاہرہ، مولوی محمد حسین ڈھکو سرکودے کا اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس نے حد کی ہے لکھنے میں۔ وہ کہتا ہے 15 شعبان کو ہمارا امام غیب پیدا ہوا ہے، ہمیں تو خوشی ہے، ہمارا امام پیدا ہوا ہے، ہمیں خوشی ہے۔ سمجھ نہیں آتی
ان سنیوں کو کیوں خوشی ہے؟ ان کے بچے پٹاخے کیوں پھوڑتے ہیں؟ یہ چراغاں کیوں کرتے ہیں؟ جو اگلے الفاظ ہیں، رب کعبہ کی قسم اگر اصلاح مراد نہ ہوتی تو میں الفاظ زبان پر نہ لاتا۔ وہ اس موضوع روایت کی طرف اشارہ کر کے جو ان کے مولوی ممبروں پہ بیٹھ کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی بقیع الغرقد میں گئے، جنت البقیع میں گئے، مومنوں کی ماں پیچھے گئی، واپس آئی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے، سانس بھولا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول جی کچھ نہیں۔ کہا بتاتی ہو یا اللہ بتا دے؟ کہنے لگے جی میں آپ اٹھ کے گئے، میں نے دیکھا نظر نہیں آئے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہیں دوسرے گھر میں نہ چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جی میں تمہارے ساتھ نا انصافی کروں گا؟ نہیں۔ اب اگلی بات وہ کرتے ہیں پھر جو کھانے پینے والے ہیں، وہ جی اصل میں اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی اس رات اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے مطابق جہنم سے آزادی ملتی ہے، اس میں رزق دیا جاتا ہے، موت کے اور حیات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ وہ مولوی کہتا ہے، محمد سن ٹکو اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں مجھے ایسے لگتا ہے یہ بم اس لیے پھوڑتے ہیں، یہ شور شرابہ اس لیے کرتے ہیں، ہاضمے مانڈے اس لیے پکاتے ہیں، یہ چراغاں اس لیے کرتے ہیں کہ اس رات ان کی ماں بھاگ گئی تھی۔ ہاں ابھی جانا 15 شعبان کو نا بچے کے ہاتھ میں 50 روپے دینا، اس کو بولنا کہ ہاں بم پھوڑ جا کے۔ وہ مومنوں کی ماں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جو اللہ کے رسول کے پیچھے گئی تھی، کہتا ہے ان سنیوں کی ماں بھاگ گئی تھی اس لیے یہ پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ شاہی حلوہ بھی تیار ہونا چاہیے، چراغاں بھی لگنی چاہیے مڑ کے۔ اس کے یہ الفاظ ہیں، حوالہ نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا میں دکھانے کے لیے تیار ہو۔ ان کا امام غیب امام مہدی اس رات پیدا ہوا ہے، اور ان کا امام مہدی کون ہے؟ وہ اہل سنت کا امام مہدی نہیں ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے، حق الیقین میں لکھتا ہے کہ ہمارا امام مہدی جب آئے گا تو وہ سب سے پہلے جتنے اہل سنت کے علماء ہوں گے ان کو قتل کرے گا، پھر وہ جائے گا مدینہ المنورہ میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر سے نکال کے ان سے بیعت لے گا اپنے ہاتھ کی۔ حق الیقین، رب کے حبیب بیعت لے صحابہ سے اور یہ لکھے کہ ہمارا امام آئے گا اور اللہ کے محبوب نبی کو قبر سے نکالے گا، پھر ان سے بیعت لے گا۔ اس کے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو نکال کے سولی پہ چڑھائے گا، سولی پہ چڑھائے گا۔ اس کے بعد وہ بقیع الغرقد کی طرف جائے گا، اما عائشہ کو قبر سے نکالے گا اور انہیں سولی پہ لٹکا کے پتھر مارے گا، سنسار کرے گا۔ یہ ان کا امام مہدی ہے جو ان کے عقیدے کے مطابق اس رات پیدا ہوا ہے، اور ابھی بھی یقین نہیں ہے تو ابھی اٹھ کے یہاں سے نکلنا اور جانا۔ یہ کالا بورڈ پہ یہاں امام بارکہ کے سامنے بڑے بڑے بینر دیکھنا لکھا ہوا، یہ رات ان کی عید کی رات ہے، اور سنی مسلمان بولے بالے تیرا عقیدہ کہاں چلا گیا؟ دوسری کتاب تحفۃ العوام، جیسے ہمارے ہاں امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح البخاری پڑھی جاتی ہے، دیگر کتب پڑھی جاتی ہے، ان کی کتاب ہے تحفۃ العوام، آپ اس کو پڑھیے۔ اس کا صفحہ نمبر 91 سے لے کے 94 تک وہ اس میں لکھتا ہے کہ اس رات امام غائب پیدا ہوئے ہیں، اور آپ نے کرنا کیا ہے، جب رات آدھی گزر جائے فجر کے ٹائم آپ نے ایک کاغذ لینا ہے اور اس پر زعفران کے ساتھ یہ الفاظ لکھنے ہیں، امام غائب آ جائیے، ہم آپ کی آمد کے منتظر ہیں، اس لیے کہ ہم ان اہل سنت سے تنگ آ چکے اور ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، ابو بکر سے بھی، عمر سے بھی، عثمان سے بھی۔ کس چیز کا؟ برات کا، اس رات برات کا اظہار کرتے ہیں۔ آئیے
آپ کی آمد کے منتظر ہیں، اور وہ رکے یا تو آٹے میں یا مٹی میں لپیٹ کر کہاں ڈالنے ہیں؟ کسی کنویں میں، کسی نہر میں، یا سمندر یا دریا پہ۔ اور یہ منظر دیکھنا ہو نا 15 شعبان کی رات کو فجر سے پہلے ذرا نیٹی جٹی پل پہ چلے جانا، ان گناہ گار آنکھوں نے یہ منظر خود دیکھا ہے۔ یہ وہاں یہ لکھے ہوئے اوراق، یہ ورقے، یہ لکھے ہوئے پیغام نیٹی جٹی پل پہ پانی کے اندر ایسے پھینک رہے ہیں، ایسے پھینک رہے ہیں۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے، تھوڑے لمحے کے لیے سوچ، غور کر، یہ رات تھی کن کی؟ اس رات انہوں نے برات کا اظہار کیا تھا پیارے نبی کے یاروں سے کہ ہم ابو بکر سے بھی برات کا اظہار کرتے ہیں، عمر سے بھی، عثمان سے بھی۔ یہ رات ان کی تھی، شب برات ان کی تھی۔ میرا بیچارہ سنی مسلمان بھائی، نہیں جی، وہ اس رات اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، جھوٹ ہے۔ اس رات نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ینزل ربنا کل لیلہ، یہ ایک رات کا معاملہ نہیں ہے، رب ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے اور اپنے بندے کو آواز دیتا ہے، کوئی ضرورت مند جو مجھ سے مانگے میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں۔ نہیں جی، ہمیں تو ایک رات چاہیے، کون ہر رات کو اٹھے گا؟ بیماری یہ ہے، ایک رات ہی چاہیے۔ اور دوسرے ہم عادی ہو گئے ہیں، اوور ٹائم لگانے والے ہیں۔ کمپنی میں نا جو جاب کرتا ہے، کمپنی والے 5 بجے 6 بجے جب چھٹی ہوتی ہے نا اسے روک لیتے ہیں، بھائی 2 گھنٹے کا اوور ٹائم لگانا ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص باہر سے آ جائے اور آ کے کہے میں اصل میں ڈیوٹی تو نہیں کرتا، اوور ٹائم لگانے آیا ہوں، اندر جانے دے گا؟ مالک کمپنی میں جانے دے گا؟ اوور ٹائم لگانے دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ کہے گا کہ اصل ڈیوٹی پہلے ہے، اگر وہ کرتے ہو تو اوور ٹائم ملے گا۔ یہاں ہم راتیں لگانے کے لیے تیار ہیں، نماز فرض میں دیکھیں تو ماشاءاللہ ایسے لگتا ہے کہ یہاں جنوں کی صفحے انسانوں کی تہائی نہیں ہے۔ یہ ایک مسجد کا حال نہیں ہے، یہ ہر مسجد کا حال ہے۔ فرض پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، شب برات والے دن یہاں آ کے دروازے کھٹکھٹائیں گے، مولوی صاحب مسجد کا دروازہ کھول دیں گے، ہم نے رات قیام کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، دروازہ کھلائیں گے یہاں۔ اور انہیں کہا جائے فرض نماز، مولوی صاحب اصل میں تھکے آ رہے ہوتے ہیں، یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، 10 بہانے مارتے ہیں۔ ینزل ربنا کل لیلہ الی السماء الدنیا، رب آسمان دنیا پر ہر رات نزول فرماتا ہے اور اپنے بندے کو آواز دیتا ہے۔ یہ تو ہر رات کا معاملہ ہے، ایک رات کا معاملہ ہے ہی نہیں ہے۔ باقی رہ گیا قسمتیں لکھنے کا، یہ اس رات قسمتیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ رب نے 3 مرحلے رکھے ہیں، 3 مرحلے۔ پہلا مرحلہ رب العالمین کا محبوب نبی فرماتا ہے رب نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو ہر چیز کی تقدیر کو لکھ دیا 50,000 سال پہلے رب نے۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، جب انسان ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے اور 3 چالیسیں گزر جاتے ہیں، 40 تقریباً 4 مہینے کچھ دن بنتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا رب فرشتہ بھیجتا ہے کہ جا، اور وہ مادر رحم پہ آ کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اکتب، لکھ۔ اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ فرماتا ہے عمرہ، اس کی عمر لکھ، کتنی اس نے گزاری، عملہ، اس کا عمل لکھ، یہ اچھا عمل کرے گا یا برا کرے گا، لکھ۔ رزقہ، اس کا رزق کتنا ہوگا، شقی او سعید، یہ برا بنے گا یا اچھا بنے گا، لکھ دے۔ لکھنے کے بعد وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ مولوی کہتا نہیں جی شب برات کو اس کی قسمت لکھی جاتی ہے، یہ لکھا جاتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے، جھوٹ ہے۔
یہ 2 مرحلے میں لکھا جاتا ہے. تیسرا مرحلہ رب کا قرآن پڑھتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. اس رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر فرشتوں کا سردار بھی آتا ہے. اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا کتنے فرشتے آتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے زمین میں کنکر ہیں، ذرات ہیں، اللہ اتنے فرشتے نازل فرماتا ہے. اتنے فرشتے، اور ان سب کا سردار جبریل بھی ہوتا ہے. اور اس رات فیصلے کیے جاتے ہیں. کیا فیصلے؟ کہ اس سال میں کون زندہ رہے گا، کتنا زندہ رہے گا، کب موت آئے گی، کہاں آئے گی، کس حالت میں آئے گی، اس سال رزق کتنا اسے ملے گا. یہ سارے فیصلے پھر اس رات سال کا بجٹ آتا ہے. یہ 3 مرحلے احادیث مبارکہ میں اور قرآن میں ہیں. اس میں شب برات کا اللہ کی قسم کہیں تذکرہ نہیں ہے. یہ بھی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ جو ہے بابرکت رات لیلۃ القدر کی ہے. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حکیم کے جو لفاظ ہیں وہ بھی لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں، شب برات کے بارے میں نہیں ہے. یہ شب برات رافضیت کی رات ہے جسے بڑے اہتمام کے ساتھ میرا بولا بالا سنی مسلمان مناتا ہے. بچہ پٹاخے پھوڑتا ہے، چراغاں ہوتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے تماشا، وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. اس لیے اس طرف توجہ کیجیے. خدا را دین کو سمجھیے. میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کھانے پینے کو، میرا دل بھی کرتا ہے تمہاری جیبوں پہ ڈاکہ مارے، تم سے راتیں بھی دن بھی سب کچھ حلوے مانڈے سب کھانے کو. کس کا دل نہیں کرتا؟ لیکن کیا کریں، ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. ہم چاہتے ہیں ہمیں تم سے دنیا نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں تم اصل دین جو رب نے نازل کیا ہے اس دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. ان لٹیروں سے جان چھڑائیے، احادیث کا مطالعہ کیجیے، ان سے جا کے پوچھئے کہ مولوی صاحب قرآن کی اس آیت کی قرآن خود تفسیر کرتا ہے. تو جب وہ کہیں نا نہیں جی وہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، ان کی تفسیر بڑی معتبر ہے، کہو رب کے قرآن سے زیادہ معتبر تفسیر کسی کی نہیں ہے. جب رب خود قرآن کی وضاحت فرما رہا ہے پھر ہمیں وہاں پلٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہر رات کا معاملہ ہے، نزول فرماتا ہے اللہ. تو ہر رات کو اٹھیے. مومنوں کی ماں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کو کون سی عبادت زیادہ پسند ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی کی جائے لیکن ہمیشہ کی جائے. یہ نہیں ہے بھئی شب 15 شعبان کو آئے گا تو ساری رات قیام میں تلاوت میں گزر جائے گی، پھر باقی راتیں کھیل کود میں کھراٹے مار کے. اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے. ہر رات کو اٹھ جا 2 رکعت پڑھ لے. اللہ کی قسم یہ 2 رکعت تیرا پڑھنا رب کو بڑا پسند ہے. اس چیز کو اختیار کیجیے، دین کا مطالعہ کیجیے، دین کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیے. دین سے دوری نہیں، اپنی اولادوں کی تربیت کیجیے، اپنی اولادوں کی تربیت کیجیے. یہ نہ سوچئے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. میرا رب کہتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ، ان پرندوں کو اڑتے ہوئے کو دیکھا کرو. پرندے اپنے بچوں کے لیے گھونسلے نہیں بناتے، پرندے اپنے بچوں کے لیے گلے کٹھے نہیں کرتے. پرندے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو اڑنا سکھاتے ہیں. جب وہ اڑنا سیکھ جاتے ہیں تو گھونسلے خود ہی بنا لیتے ہیں. ہم ان کی تربیت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں یار پتہ نہیں میرے جانے کے بعد کہیں بھوکے نہ مر جائیں. دین کو چھوڑو. میرے قاری صاحب کہتے ہیں، قاری صاحب جب ہم صبح نکلتے ہیں نا دیکھتے ہیں تو قاری صاحب حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں کاش کہ قاری صاحب جتنے یہ والدین بچوں کو اسکول کی طرف لے کے جاتے ہیں نا بڑے اہتمام کے ساتھ اور دنیا کی دور تک خرچ کرتے ہیں، کاش کہ یہ دین کی طرف کر لیں تو میرا معاشرہ سدھر جائے گا.
ادھر تو مولوی کے پاس بھیجنا منہ بھی توتا نہ ہو چاہے پر قرآن ہی پڑھنا نا، مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ترجیحات اپنی بدلیے، جب تک ہم یہ نہیں بدلیں گے ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہونے والا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔